بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لائف اینڈ لیونگ کریکولم 1 کے پارٹ 2 کے آج ہم تیسرے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کے بارے میں ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں بھی اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے پچھلے ٹاپک میں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کے مفاہیم کو سمجھا تھا، اس کی ڈیفینیشن پر ڈسکشن کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اسکوپ کو ڈسکس کیا تھا، ہم نے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کی تاریخ کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے اس کی خصوصیات پر ڈسکشن کی تھی۔ جو نوٹس آپ کو ان لیکچرز کے ساتھ دیے جا رہے ہیں اس میں کافی اور بھی چیزوں پہ ڈسکشن موجود ہے جو کہ آئی تھنک ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ان نوٹس کو ضرور پڑھیے، ان سے آپ کو انشاءاللہ مزید کلیریفیکیشن اس ٹاپک پر ہو جائے گی۔ آج اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے، کیونکہ اسلامک سویلائزیشن کے جو ٹاپکس ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے تھے پچھلے سیشن میں، تو آج ہم انشاءاللہ ان کو کور کریں گے۔ جو سب سے پہلے جس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے اسلامی تہذیب کا عروج، کہ اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا پینیکل، یا آپ سمجھ لیں اس کا جو بیسٹ پرفارمنس ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ بات کی تھی، جب ہم اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کی ہم تاریخ پر بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ اسلامک سویلائزیشن یا کلچر کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا، اور ہر نبی اسلامک کلچر اور سویلائزیشن تقریباً اور تمام انبیاء کا جو کلچر اور سویلائزیشن تھی بنیادی طور پہ وہ آلموسٹ ایک ہی تھی۔ اس کے بنیادی اصول اور بنیادی جو فاؤنڈیشنز یا فنڈامنٹلز تھے وہ بالکل ایک تھے۔ ہاں، کچھ تفاصیل میں ڈفرینسیشن تھی، کچھ ڈفرینسز موجود تھے، لیکن اوورآل جنرلی اگر آپ ایک براڈر ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء اور رسل کی کا جو کلچر تھا اور سویلائزیشن تھے اس کی بنیادی اصول، ان کے علوم، ان کے نظریات، افکار اور ان کی اقدار، جو ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز، وہ تمام کی تمام تقریباً سیم ہی تھی، کیونکہ obviously they all belong to one code of life that was religion, that was deen of Allah subhanahu wa ta'ala، اسلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلامی کلچر اور سویلائزیشن کو انہوں نے ریوائیو کیا، اس کا احیاء کیا، اور اپنے دور میں اس میں جو کمیاں بیشیاں واقع ہو گئی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو لوگوں نے اس کے اندر امپیورٹیز کو ڈال دیا تھا، کچھ ایسی رسوم و رواج کو شامل کر لیا تھا جس کو وہ اسلام کا یا دین کا نام دیتے تھے، جس میں فحاشی کے بھی کچھ عناصر، کچھ ایلیمنٹس موجود تھے، اسی طریقے سے اس میں شرک اور بدعات کی بھی کچھ چیزیں ڈال دی گئی تھیں، امپیورٹیز شامل کر دی گئی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو ان تمام امپیورٹیز سے صاف کر دیا اور نکھار کے دوبارہ اس کو ریوائیو کر کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور تک، یعنی جو 23 سالہ زندگی، 23 ایئرز آف پروفیٹک لائف تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچیومنٹ کی کہ آپ نے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو تمام امپیورٹیز سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے ایک شفاف اور صاف اور فنڈامنٹلز پہ جو کھڑا ہوا کلچر تھا ہمارا، وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، پورا کا پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یا بطور کوڈ آف لائف اس پر راضی ہو، اس کو میں نے پسند کر دیا اور وہ تمہارے لیے میں نے منتخب کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ قرآن مجید کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام پر دین میں جو امپیورٹیز لوگوں نے جو ڈالی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کر کے پرفیکٹ فارم میں اور بیسٹ فارم میں ہمارے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، جن کو ہم رائچس کیلفس کہتے ہیں،
خلفائے راشدین کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کلچر اور اسی سویلائزیشن کو مزید اس میں وسعت لے کے آئے، اس کو مزید نکھارا اور مزید نکھار کے اس میں مزید وسعت اور بڑھائی لے کے آئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو عام طور پہ ہم خلفائے راشدین کہا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض علماء سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن میں مزید وسعت لے کے آئے اور اس کو مزید لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے انہوں نے اچھے انداز سے پریزنٹ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاؤنڈیشنز تیار کر کے بلڈنگ کھڑی کر دی اور آپ نے ایک فصل تیار کر دی، اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس فصل سے فائدہ اٹھایا اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا۔ تمام خلفائے راشدین کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا کلچر اور اپنی سویلائزیشن پریزنٹ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا وہی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، اور بالکل اسی انداز میں اور انہی فاؤنڈیشنز اور فنڈامنٹلز اور اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن میں مزید وسعتیں اور اس میں مزید پھیلاؤ لے کے آئے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ایک پورے دینی نظام، ایک پورے حکومتی نظام جسے ہم خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھ لیں کہ خلفائے راشدین نے کس انداز سے اسلامک کلچر کو لوگوں تک پھیلایا اور اس کی عملی مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے بارے میں اور اس طریقے سے اپنے انبیاء کے بارے میں اور اسی طریقے سے نیک لوگ جو اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں اور وہ جو اسلام کا جو کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو جو دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کو جماؤ عطا کریں یا زمین پر ہم ان کو کوئی رول یا کوئی حکومت عطا کر دیں، کوئی رین، کوئی جو ہے حکومت عطا کر دیں، گورنمنٹ عطا کر دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا قیام کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ یعنی اقامت صلاۃ یعنی نماز کا جو اسٹیبلشمنٹ آف پریئر ہے اس کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور، یہ تمام معاملات کا رزلٹ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں بنیادی تین چیزوں کے بارے میں پتہ چلا۔ ہمیں پہلا یہ پتہ چلا کہ تمام جو مسلمانوں کا جو خلافت کا نظام تھا اس میں تین بنیادی چیزیں تھیں اور وہ تین بنیادی فنڈامنٹلز پہ کھڑا تھا۔ ایک اقامت نماز، ایک زکوٰۃ کے سسٹم، اور تیسرا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی بنیادوں پر کھڑا تھا۔ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ نماز کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز ہے اور زکوٰۃ کا مطلب صرف زکوٰۃ دینا جو فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جو انسان کو ہر سال دینی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف لوگوں کو جنرلی اچھائیاں بتانا اور برے کاموں سے روکنا، یہ ایک بنیادی چھوٹے چھوٹے کام ہے جو ہر انڈیویجول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ، انہوں نے یہ تین نظام قائم کیے۔ یہ بیسکلی 3 سسٹمز ہیں، 3 اسٹیبلشمنٹس ہیں، 3 انسٹیٹیوشنز ہیں۔ دیز آر ناٹ جسٹ 3 سمپل ایکٹس۔ کیسے؟ آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اقامت نماز کا مطلب صرف نماز قائم نہیں کرنا۔ اقامت نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ریلیشن کو قائم اور مضبوط کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اسلامی حکومت سے اور خاص طور پہ ایک خلیفہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے خلفائے راشدین نے یہ عملی طور پہ یہ تصور بھی پیش کیا اور عمل کر کے دکھایا کہ نماز کا قیام یا نماز کا جو سسٹم اور انسٹیٹیوشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا یا پورے معاشرے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔
جو گاڈ کانشیسنس ہے، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں یا جس کو ہم ایمان کی ایک یعنی فارم کہتے ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے کسی بھی معاشرے میں اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کسی بھی نظام سے جو اپنے آپ کو اسلامی نظام کہتا ہے، اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کریں جس کی بنیاد، جس کا مقصد اور پرائمری آبجیکٹو یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو یا اس کو جوڑا جائے۔ تو اقامت صلاۃ کا سسٹم یہ بنیادی طور پہ اس کا بنیادی آبجیکٹو اللہ کے ساتھ تعلق کا قیام ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں، اس سے مراد پورا اسلامی معاشی نظام ہے، یعنی اسلامک اکنامک سسٹم ہے، جس کے اندر ایک بندے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ایک امیر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب اس کی مال اور دولت ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے تو he has to contribute, he has to give or share that wealth with the poor people in the community۔ اور اسی لیے زکوٰۃ کے نظام کو صرف سالانہ جو مقدار انسان دیتا ہے اس تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں شریعت نے صدقات کا لحاظ بھی رکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات بھی دے، اس کی مختلف صورتیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ تو دوسرا بنیادی انسٹیٹیوشن جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی سے، کسی بھی حکومت سے، کسی بھی نظام سے، وہ یہ ہے کہ ایک جسٹس پر مبنی، عدل پہ مبنی، انصاف پر مبنی اور اسی طریقے سے گاڈ کانشیسنس اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پر مبنی ایک معاشی نظام کو قائم کیا جائے، ایک زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کیا جائے۔ وہ زکوٰۃ جس کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہے کہ امیروں سے ویلتھ لی جائے اور اسی معاشرے کے غریبوں کے اوپر وہ سپینڈ کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر ایک عدل اور انصاف پیدا ہو اور لوگوں کے اندر امبیلنسڈ جو اکنامکس ہیں وہ جو ہے اس کا معاملہ کم سے کم ہو۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور تیسری چیز وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی انسٹیٹیوشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس سے مراد صرف جنرلی کسی کو نصیحت یا وعظ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جس کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں قانون کی بالادستی ہو۔ کیا مطلب ہے کہ قانون اس کے سامنے ہر بندہ برابر ہو، اور اسی طریقے سے قانون کے سامنے ایون خلیفہ، کیلف یا حاکم یا ذمہ دار یا اسی طریقے سے ولی الامر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح اکاؤنٹیبل ہو جس طرح ایک جنرل انڈیویجول، ایک نارمل ہیومن بینگ یا ایک معاشرے سوسائٹی کا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک انسان یا ایک مسلمان جواب دہ ہوتا ہے۔ تو بالکل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے قانون ایک ایسا جسٹ نظام یا سسٹم، ایک لا اور قانون، اس کی بالادستی کا انسٹیٹیوشن یہ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تین چیزیں جس معاشرے میں ہوں، ایک معاشرے کے اندر ایسا نظام ہو جس سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط رہے اور قائم رہے، دوسری چیز ایک عدل اور انصاف پر مبنی ایک اکنامک سسٹم ہو، اور تیسری چیز کہ قانون کی بالادستی، اور ایسا قانون جو کہ فطرت کے عین مطابق ہو اور جس میں عدل اور انصاف کی اقدار اور ویلیوز کا بہت خیال رکھے، بلکہ وہ ان پر فاؤنڈ کیا جائے، وہ ان اقدار ویلیوز کے اوپر فاؤنڈ کیا جائے۔ تو ایسا قانون اور ایسا نظام جس بھی معاشرے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی عطا فرماتے ہیں، وہ کامیاب ترین معاشرہ ہوتا ہے، اور وہی اسلامک کلچر اور سویلائزیشن انہی ویلیوز کو ہی پروموٹ کرتی ہے، عدل، انصاف، رحمت، اور اسی طریقے سے جسٹس، بیلنس، ایکوٹی، اور آل آف دیز تھنگز، دیز ویلیوز جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اپنے سوشل سائنسز کے اندر، اسلام ان ویلیوز کو اپنے جو بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں ان ویلیوز پر بیس کرتا ہے۔ تو خلفائے راشدین نے سب سے پہلے جو نظام قائم کیا، وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام تھا اطاعت الہی پر مشتمل ایک نظام، ایک انسٹیٹیوشن جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندہ جواب دے تھا۔ ایک حکمران کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے مجھے اگر حکومت دی ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ میری اپنی جاگیر نہیں ہے، I cannot use it the way I think I can use it، بلکہ یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، I'm accountable in front of Allah سبحانہ و تعالیٰ کہ میں نے یہ نظام قائم کی، یہ انسٹیٹیوشنز قائم کیے کہ نہیں کیے۔ اور خلفائے راشدین نے الحمدللہ ان تمام انسٹیٹیوشنز
پر بخوبی کام کیا. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن اور اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام کے تمام ہمارے بڑے اور صحابہ جن لوگوں نے ایک بہترین نظام اپنے اوقات میں جتنا بھی ان کو ٹائم ملا انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور سسٹم کو، یہ ایک اسلامک سسٹم کا ایک پینیکل ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اسلامی تہذیب کا عروج. تو اسلامی تہذیب جو ہے جو یعنی اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا جو ہمیں پینیکل وہ خلفائے راشدین کے ٹائم پہ نظر آتا ہے. تو ہمیں کیا کیریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں؟ ہمیں سب سے پہلی کیریکٹرسٹک وہ ہے اطاعت الہی پر مشتمل ایک بابرکت و فلاحی یعنی جسے کہتے ہیں سوشل ویلفیئر پر مبنی ایک سیاسی نظام، ایک پولیٹیکل سسٹم. کیونکہ آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سیشن پہ بات کی تھی کسی بھی کلچر میں قانون اور اسی طریقے سے اس کا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ کلچر کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے. تو ہم نے وہ ڈسکس کیا، ظاہر ہے کلچر کا پارٹ ہے، اسی لیے یہ ایک سیاسی نظام ایک فلاحی یعنی فلاح پہ سوشل ویلفیئر کے اوپر بنیاد، سوشل جسٹس یا سوشل ویلیوز کے اوپر مبنی ایک نظام جو ہے وہ خلفائے راشدین نے پریزنٹ کیا. دوسری خاصیت بنیادی جو کہ اس نظام کی تھی وہ یہ تھی کہ خلفائے راشدین جتنے بھی تھے ان کو جو ان کی الیکشن تھی، یہ جو خلفائے راشدین، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خلفائے راشدین کا جو ٹائم تھا اس کی جو خاصیتیں کیا، اس کی کوالٹیز، اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو اس کی جو بنیادی دوسری بڑی کیریکٹرسٹک اور خاصہ جو کہ دوسرے کسی کلچر یا سویلائزیشن یا قانون کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اسلامک سویلائزیشن کے پینیکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام خلفائے راشدین ان کا جو تعین ہوا تھا وہ متفقہ تعین تھا، یعنی ان کے اوپر لوگ ایگری کر گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے درمیان انتشار تھا، لوگوں کے جیسے حزب الاختلاف ہم عام طور پہ کہتے ہیں جو آج کل ہمارے نظاموں میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ کسی جگہ بھی کوئی رول قائم ہوتا ہے سب سے پہلے، یا کوئی بھی سسٹم، کوئی پولیٹیکل بندہ کوئی پولیٹیکل کنٹرول لیتا ہے کسی جگہ پہ، تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، بہت زیادہ خون ریزی ہوتی ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اور سوشل انریسٹ ہوتا ہے. اور آبویسلی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا کہ جو ٹرانزیشن ایک بندے کی ڈیتھ سے، اگر ایک خلیفہ یا ایک کنگ ہے یا ایک رولر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا رولر کیسے کنٹرول لے گا، ایک پراپر نظام ایسا کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے یا جس کا سب سے زیادہ قریبی ریلیشن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اوور آل کنٹرول کر لیتا ہے. انٹرسٹنگلی جو خلفائے راشدین تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس میں سیدنا ابو بکر ان کی کوئی اولاد تھے یا ان کے والدین میں آتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ان کے آبا و اجداد میں آتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ جسے کہیں نا کہ اللہ کے رسول کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں ان کو یہ خلافت یا رین یا حکومت ملی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی اور بہت ہی عمدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جسے کہتے ہیں قریبی اور محب یا محبت کرنے والے صحابی تھے. اور ان کی فضیلت ظاہرہ سب سے بڑھ کر تھی، یعنی امت مسلمہ خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا سٹیٹس ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لیکن آپ دیکھیں، حیران ہوں گے کہ نیچرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے پولیٹیکل کنٹرول حاصل کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور انہوں نے خود اس پہ کنٹرول حاصل نہیں کیا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، بلکہ جب انہوں نے کنٹرول لیا اور جن حالات میں بھی لیا اور بہت سینسٹیو حالات میں لیا، پوری امت مسلمہ جو اس ٹائم لوگ مسلمان تھے انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا. and there was not a single sane Muslim individual who could actually disagree with his rule, with his authority. Everyone accepted that. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حکومت کو سنبھالا اور انہوں نے اسلامک سویلائزیشن کو سنبھالا، اسلامی خلافت کو جو ہے اس کے نظام کو سنبھالا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگین there was not a single individual who could differ with him. ہاں کچھ صحابہ میں سیدنا ابو بکر کے ٹائم میں بھی کچھ اختلاف ٹائم لیا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، but they ultimately agreed upon him. اسی طریقے سے
سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا. پھر سیدنا عمر بن خطاب کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سلیکٹ کیا گیا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں کچھ معاملات پیش آئے, کچھ خرابیاں پیش آئی, کچھ فتنے وجود میں آئے, جس کی وجہ سے بعد میں کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ انریسٹ رہی. لیکن اس کے بعد سیدنا حسن آئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ تمام کے تمام جو صحابہ کے ٹائم کے لوگ تھے, ان لوگوں نے وہ ٹائم اور وہ نظام قائم کیا جو کہ عدل اور انصاف پر مبنی تھا. آل دو کچھ نہ کچھ ہسٹوریکل مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ خدشات, کچھ کنسرنز ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. دوسری جو اہم کیریکٹرسٹک ہے خلفائے راشدین کے وقت کی, وہ یہ ہے کہ ان کا متفقہ تعین. خلفائے راشدین خاص طور پہ ہم اگر سیدنا ابو بکر کی بات کریں, سیدنا عمر کی بات کریں, سیدنا عثمان کی بات کریں اور سیدنا علی کے بارے میں بات کریں, تو ان کا جو تعین ہوا جب ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ان کے ٹائمز پہ, اگرچہ بہت سے سینسٹیو حالات تھے, مختلف چیلنجز ہر ایک نے فیس کیے, خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, صحابہ بہت پریشان تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور ان کو اپنا خلیفہ مانا گیا, تو اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ان کی خلافت پر کوئی اعتراض کیا ہو, بلکہ ساروں نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹ کیا اور ان کی اتھارٹی کو اپنایا اور مانا. اسی طریقے سے اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے, ان کے بعد سیدنا عمر کو جب ایکسیپٹ کیا گیا, اسی طرح اگین کسی کو ڈفرینس آف اوپینین نہیں تھا, ساروں نے ایگری کیا. اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جب ان کا رول آیا, ان کا ٹائم آیا, تو امت مسلمہ نے ان پر اتفاق کیا, ان کو ایکسیپٹ کیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی, اور اس پہ تمام صحابہ, وہ صحابہ تمام صحابہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ کے ساتھ انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا, آپ کی گائیڈنس کو فالو کیا, کسی ایک صحابی نے بھی ان چاروں خلفاء کی ویلیڈیٹی, اتھارٹی کو کوشچن نہیں کیا, ان کی قابلیت پر, ان کی جو ہے ان کی کریڈیبلٹی پر بات نہیں کی. ہاں کچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائم پر کچھ اختلافات ہوئے صحابہ کے درمیان, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جنرلی ان کے رول کے بارے میں تمام امت مسلمہ, خاص طور پہ اہل السنہ والجماعہ, وہ ان کے رینز اور ان کے ٹائم کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور ان کو مانتی ہے. تو یہ ایک بہت ڈسٹنکٹ فیچر ہے خلافت راشدہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایسے جب بھی کوئی خلیفہ اس دنیا میں سے جاتا ہے, اس کے بعد جو بندہ جو رول کو سنبھالتا ہے, جب وہ کنٹرول لیتا ہے تو بہت زیادہ, یعنی جسے کہتے ہیں پولیٹیکل انریسٹ اور سوشل انریسٹ ہوتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, خون ریزی ہوتی ہے, بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ خلافت راشدہ کے ٹائم پہ, ایون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹائم میں بھی یہ نہیں ہوا. ہاں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگوں کے کچھ کنسرنز ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ کلیم کو سمجھیں اور ان کی بات کو سمجھیں, تو اٹ واز ناٹ ایکچولی دا بیٹل. صحابہ کے درمیان کرسی کی لڑائی اور جھگڑا نہیں تھا, بلکہ معاملہ صرف حق کے بارے میں تھا, حق کی سمجھ کے بارے میں تھا. اجتہادی معاملات کے درمیان اختلاف ہوا صحابہ کا, جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صحابہ میں اختلافات ہوئے, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا جو وقت تھا اس میں کچھ ہمیں پولیٹیکل انٹرسٹ نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا اور مسلمانوں کو آزمائش اور فتنے کا سامنا بھی کرنا پڑا. جو تیسری اہم کیریکٹرسٹک ہے اسلامی جو کلچر اور سویلائزیشن کا جو پینیکل ہے, اس کی خاصیت, وہ ہے شورائی نظام. وہ شورا کا نظام ہے, یعنی ایک میوچول کنسلٹیشن کا نظام ہے. آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی سسٹمز امپلیمنٹڈ ہیں, تو اس کے اندر جو نظام ہے کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن کرنا ہے, وہ کبھی بھی ان ویلیوز, کبھی آج تک کوئی ایسا نظام ہمیں نظر نہیں آتا جس میں کسی قابل بندے کو, یا وہ بندہ جو اہل علم میں سے ہو, جس کا علم بہت زیادہ ہو, جس کا تقوی بہت زیادہ ہو, جس کا عدل اور جسٹس مانا گیا ہو, اس کی اپنی پرسنل کریڈیبلٹی انکویسچنیبل ہو, ایسے شخص کو رول دینا یا ایسے شخص کو اتھارٹی یا پاور دینے کا کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں ہے. ڈیموکریسی دیکھ لیں آپ, اس طریقے سے کمیونزم دیکھ لیں, یہ سارے نظام دیکھ لیں, ان کے اندر رول میں کون آتا ہے؟ رول میں اور پاور میں وہ بندہ آتا ہے, وہی بات ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یا پھر وہ شخص جس کو ووٹس مل جائیں, یا وہ بندہ جو کہ اوور تھرو کرتے ہیں کسی کو. یہی نظام موجود ہے. لیکن
اسلامی نظام خاص طور پہ اس میں ایک کمال یہ ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ وہاں پہ جو بندہ آئیڈیلی جو بندہ رول اور پاور کا مستحق ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ جس کی کریڈیبلٹی مانی ہوئی ہو، جس کا علم مانا گیا ہو، جو کہ معاشرے کا سب سے بہترین شخص مانا گیا ہو، اسی کو صرف رول ملتا ہے، وہی اس کے بارے میں یعنی وہی اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اور شورائی نظام اس بات کو انشور کرتا ہے، یہ کنسلٹیشن کا جو نظام ہے یہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ صرف ایسے لوگ ہی ٹاپ پر آئیں اور اتھارٹی کو حاصل کریں اور وہی جو سوسائٹی ہے اس کو رن کریں اور ولی الامر کا جو رتبہ ہے یا درجہ وہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ باقی لوگ جو کسی کے اولاد ہوں، جس طرح کے موروثی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو کنگشپ کا جو سسٹم ہے جس کے اندر ایک بندہ، ملوکیت کا نظام جسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کے بعد ایسے اولاد جو ہے وہ ایک رول کو جو ہے چلاتی ہے، انلیس کہ کوئی اور کسی اور فیملی کا بندہ آ کے اوور تھرو کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کو لے لیتا ہے، پھر اس کی فیملی چلتی رہتی ہے جب تک کہ اس کو کوئی اوور تھرو نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ڈیموکریسی میں بس جس کے ووٹ، جس کے پاس پاور، اگین وہی لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ووٹنگ، وہ لوگوں کو خریدتے بھی ہیں، وہ ووٹس بھی خریدتے ہیں، وہ دھاندلیاں بھی کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دے ہیو دا لوپ ہولز۔ لیکن شورائی نظام کے اندر کمال یہ ہے کہ اونلی دوز پیپل ہو ایکچولی ڈیزرو دے کم آن دا ٹاپ۔ اور شورائی نظام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ شورائی نظام کی مثالیں قائم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبی تھے، اگرچہ انبیاء میں سے تھے، اگرچہ معصومین میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، کنسلٹ کیا کرتے تھے، ہر بڑے مسئلے یا معاملے میں صحابہ سے کنسلٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ شاورہم فی الامر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں صحابہ سے مشاورت کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس طریقے سے قرآن مجید کہتا ہے کہ شورا کا جو نظام ہے قرآن مجید اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد شورائی نظام، ہر خلیفہ نے، خلیفہ راشد نے اپنے لیے ایک پوری کاؤنسل بنائی تھی، مشاورتی کاؤنسل، ایڈوائزری کاؤنسل۔ ایک تو ہے نا ہمارے ہاں بھی ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے کسی بھی رولر کی، وہ ایڈوائزری کاؤنسل صرف ایڈوائز کرتی ہے۔ یہ ایڈوائزری کاؤنسل صرف ایڈوائز نہیں کرتی، اس کے پاس اتنی پاور اتھارٹی ہوتی ہے کہ دے ایکچولی انفلوئنس the ruler as well, and they actually are the main source of electing. They are the main source of electing a ruler after the death of one ruler. تو بیسکلی شورائی نظام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے بھی ایک شورا جو تھی جو 6 ممبروں پر مشتمل تھی، اور اس کے اندر کون لوگ تھے؟ اس میں وہ لوگ تھے جو کہ پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب سے مانے ہوئے، سب سے ٹاپ کے لوگ تھے، سب سے بڑے انٹلیکچوئلز، علماء، اسکالرز، اور سب سے بڑی بات سب سے زیادہ نیک، اور وہ لوگ جن کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشنز تھے، جس میں عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ تھے۔ اس طرح کے لوگوں کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ خلیفہ کا انتخاب فرمائیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، اور اس سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ شورائی نظام، یہ خلافت راشدہ میں ہمیں بیسٹ فارم میں نظر آتا ہے، جس نے بیسٹ پروڈکٹس پیش کیے، جن لوگوں نے بیسٹ وے میں حکومت کی، جنہوں نے اپنا بیسٹ پرفارمنس پریزنٹ کی، جس سے بہتر ہمیں کوئی اور نظام یا سورس الیکشن آف دا رولر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو چوتھی بڑی خاصیت تھی وہ ان کی مالی حالات تھے، جو کہ بہت ڈسٹنکٹیو فیچر ہے پوری دنیا میں، ہر نظام میں، ہر پولیٹیکل سسٹم میں۔ جو ٹاپ پر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ریسورسز کو کنزیوم کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے آرام کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے اس میں اس کا آرام اور اس کی اپنی پرسنل نیڈز ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن خلافت کا جو سسٹم ہے، جو خلافت راشدہ کا وقت تھا، ان لوگوں نے، ان کے جو مالی حالات تھے، گورنمنٹ بہت سٹرونگ تھی، لیکن جو خلیفہ تھے، جو اس گورنمنٹ کو رن کر رہے تھے، جو اس کے لیے پرائمری ڈیسیجن میکنگ کی پاور رکھتے تھے، جو اس پوری حکومت کو انفلوئنس کر رہے تھے، ان کی اپنی حالت کیسی تھی؟ ان کی اپنی حالت اتنی ہلکی تھی، اتنی سادی تھی کہ اگر آپ ان کو سکیل کیا جائے، اگر آپ ان کو معاشرے میں کسی طبقے میں تقسیم کریں تو دے وڈ بی لائک معاشرے کے غرباء اور مساکین میں شامل ہوتے نظر آتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آپ مثال لے لیجئے، جو کہ سید الانبیاء یا سید المرسلین جن کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت دی تھی، ان کو تمام انبیاء میں اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا، یہ اس کی شان ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حالانکہ آپ نے ایک بہت بڑی اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد رکھی، آپ کے فالوورز پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور آپ کے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن آپ کے اپنے گھر میں حالت یہ تھی کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے گھر میں جو چراغ جلانے والا تیل تھا وہ آپ کے گھر میں کسی اور گھر سے آیا ہوا تھا، ادھار مانگا گیا تھا۔ آپ کا اپنی زندگی اور آپ کے اپنے مالی حالات ایسے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو خلافت، مسلمانوں کی خلافت ملی، اور اس ٹائم مسلمانوں کی طاقت اور قوت جوبن پہ تھی، پینیکل پہ تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن ہی، خلافت لینے کے اگلے دن ہی اپنے کپڑوں کے کاروبار کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، میں اپنی تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ میں کماؤں گا کیسے، کھاؤں گا کیسے، میرے بچے کیا کھائیں گے؟ کیا میں خلافت کی اوبویسلی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، لیکن آخر میں نے زندہ بھی تو رہنا ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کمانا ہے، میں کہاں سے کماؤں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ یہ کام پہ پڑ جائیں گے تو خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اس لیے آپ ایسا کریں، آپ اس کو چھوڑیں، آپ اپنی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، بیت المال میں سے آپ کچھ رقم لے لیا کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تھوڑی اس بات کو سمجھتے ہوئے، ان کو اندازہ ہو گیا اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، انہوں نے بیت المال سے کچھ نہ کچھ مہینے کا وظیفہ یا سیلری اپنے لیے مقرر کر لی۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب، حالانکہ سیدنا ابو بکر کے بعد پھر اسلامی جو فتوحات کا جو سلسلہ تھا اتنا پھیل چکا تھا، he was like one of the big emperors of the world, in fact you can say leading emperors of the world، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے یا اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے گھر، ان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا، اور لوگوں نے جو ان کی وراثت کچھ نہ کچھ بنتی تھی، مختلف زمینیں جو بیچی گئیں، ان کے خاندانی زمینیں تھیں، ان کو بیچ کے ان کے قرضوں کو اتارا، یعنی آپ کے پاس بالکل کچھ نہیں تھا بلکہ اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے۔ He did not have the wealth to actually enjoy in his life the way normally even آپ سمجھتے ہیں مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، ایون وہ اتنی بھی ان کے پاس، یعنی جو اپنی پراپرٹی یا اپنی اس کے مال نہیں تھا ان کے پاس۔ اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس دنیا، حالانکہ he was one of the millionaires among the صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن حالت کیا تھی جب دنیا سے گئے تو کئی دن سے بھوکے تھے، کئی دن سے پیاسے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف 700 درہم تھے، 700 درہمز، that's it، ان کی پوزیشن میں اتنا کچھ رہ گیا تھا بس۔ So these were the people who would actually spend whatever they had، اپنی personal life، اپنی personal belongings، because that was considered to be a criteria، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا معیار تھا جس کی وجہ سے ان کو وہ اتنے بیسٹ ٹائم کے اور بیسٹ جو سویلائزیشن تھے اس کے وہ رولر بنے۔ اگر وہ ایسا کردار پیش نہ کرتے تو کبھی بھی وہ اس نظام کے ٹاپ پہ نہ آ سکتے۔ تو یہ ایک خاص چیز جو کہ ہمیں خلافت راشدہ کے وقت میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی ایک اور جو کیریکٹرسٹک جو خلافت راشدہ ہے اس کی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سیکریٹریٹ تھا، یعنی اسلامی خلافت کا جو سیکریٹریٹ جسے کہتے ہیں مرکز، جو سینٹرل آفس تھا، یہ آپ سمجھ لیں کیپٹل تھا، یا کیپٹل میں جو ہیڈ آفس تھا ان کا، جو جہاں پہ کنگ بیٹھتا تھا، جہاں پہ بنیادی فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل رولرز ہیں یا پولیٹیکل یعنی جو بیوروکریٹس ہیں اور یہ آفیشلز ہیں گورنمنٹ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، کہاں پہ، یعنی
آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی پرسنل لائفز دیکھیں اور ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، جس طریقے سے ان کو گھر دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے جتنے بڑے بڑے ان کے آفیسز ہوتے ہیں، جتنے بڑی بڑی ان کی وہ کاؤنسلز کے لیے بڑے بڑے ہالز اور بڑی بڑی جو ان کو ریسورسز اسپینڈ کرتے ہیں یا ان پہ کیے جاتے ہیں، امیجن کریں کہ کتنی ویلتھ یہ لوگ کنزیوم کرتے ہیں. ہر دنیا کے یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے ہر ملک میں ہر پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض اپنے رولرز کے بارے میں اور اپنی لیڈنگ کلاس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ دے آر میکنگ ڈیسیجنس اباؤٹ اس بٹ لک ایٹ دیئر اون لائفس، ہاؤ آر دے لیونگ. اسپیشلی جو انڈر ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پہ ایسی ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے. اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو جن کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ہاؤ آر دے لیونگ دیئر لائفس. ان کی لیڈنگ کلاس کس طرح کی، ان کی جو بیوروکریٹس ہیں، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وہ کتنی لگژوریس لائف جو ہے وہ لیو کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں. اور کئی لوگ میں وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہمارا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جو کام ہے، وی نیڈ دیز تھنگس، ہم نے گورنمنٹ کو رن کرنا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یا خلفائے راشدین نے اپنا سارے ان کے سینٹرل افیئرس کہاں پہ تھے؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں. جب وہ وہاں پہ جاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا خیال ہوتا تھا. whenever they would make any decisions, be it a political decision اور اکنامک ڈیسیجن، کوئی بھی ڈیسیجن انہوں نے لینا ہوتا تھا، ایون جو وہاں پہ ہماری جو عدالت ہے، فیصلے وہاں پہ ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے جنگوں کے بارے میں اسٹریٹجک پلاننگ وہاں پہ ہوا کرتی تھی. ہر جگہ مساجد، یعنی مسجد واز اے سیکریٹریٹ، دیٹ واز اے سینٹرل آفس فار اینی کیلف. خلفائے راشدین کا یہ کام تھا. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ دنیا کے دیگر نظاموں میں دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے محلات ہیں، ان کے عدالت کے الگ الگ پوری بلڈنگز ہیں، ان کے ریسورسز. امیجن کہ کتنا ریسورس وہ یوز کر جاتے ہیں اور کتنا وہ جو ہے ایگزاسٹ کرتے ہیں وہ اتنے ریسورسز اور مال کے، اور کتنی پراپرٹیز کو وہ کنزیوم کر جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ پراپرٹیز اور وہ ریسورسز عوام الناس پہ خرچ کی جائیں عدل کے ساتھ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنی سوشل انریسٹ آپ کی کنٹرول میں آ سکتی. تو یہ 4-5 میں نے آپ کے سامنے ان کی خاصیتیں بیان کی ہیں. آگے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، یہ اگلا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کے عالمی اثرات کیا ہیں. یعنی ابھی تو ہم نے بات کی اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کی پینیکل خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کی بنیادی خصوصیات، ہم نے وہ ڈسکس کی. اب چلتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات کیا ہیں، اس کے یونیورسل، اس کا جو انفلوئنس تھا پورے یونیورس پہ، پورے عالم پہ، پوری دنیا پر، وہ کیا تھا. دیکھیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اسلام جب آیا، اسلام تو پہلے بھی موجود تھا، یعنی اسلام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا، اس کا احیاء کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی کلچر اور سویلائزیشن کی بنیادیں رکھیں، اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین جیسے وقت اور ٹائمز ہم نے دیکھے، اس کے بعد بنو امیہ یعنی امیدز آئے، پھر عباسدز آئے، مسلمانوں نے ترقی کی بہت سی، آپ سمجھ لیں ترقی کی راہوں کو جو ہے انہوں نے عبور کیا. وہ وقت ایسا تھا جب مسلمان اپنی پینیکل پہ جا رہے تھے، ترقی کے ٹاپ پہ جا رہے تھے. تو اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنز تھیں ان میں پولیٹیکل پاور ضرور تھی. مثلا بیزنٹین امپائر ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا بیزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں، بیزنٹین امپائر، رومن امپائر جسے ہم کہتے ہیں. اس طریقے سے پرشین امپائر تھی. یہ بڑی بڑی، جس کو فارس کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی امپائرز موجود تھیں. ان کے کنٹرول بہت زیادہ تھا، ان کی ظاہرہ ان کی پولیٹیکل پاور بہت زیادہ تھی، ان کا پولیٹیکل کنٹرول پوری دنیا پہ بہت تھا. لیکن علمی اعتبار سے، نالج بیسڈ، انٹلیکٹ کے اعتبار سے، اسی طریقے سے تہذیب اور کلچر اور سویلائزیشن، آداب اور اخلاق اور قانون اور اسی طریقے سے اقدار، ویلیوز کے اعتبار سے they were the worst people. اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں، اتنی بربریت تھی کہ we cannot imagine. اور آپ حیران ہوں گے، one of the very reasons لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کی بنیاد پر.
اگر اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام قابض ہوتا. ہر بندہ آج بھی مسلمان کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان اس دور میں کتنے زیادہ تھے. اگر وہ تلوار کو استعمال کرتے تو آج شاید ہی کوئی بندہ نان مسلم بچا ہوتا. اور یاد رہے کہ تلوار کی بیسس پہ، وائلنس کی بیس کے اوپر کبھی بھی آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے. آپ اس کی باڈی، آپ اس کے جسم کے اوپر تو حکومت کر سکتے ہیں، بٹ یو کین نیور رول آن ہز ہارٹ. لیکن جو اسلامک پولیٹیکل اسلامک امپائر تھی، یہ اسلامک سویلائزیشن تھی، اس نے لوگوں کو دلوں کو جیتا. اینڈ دے انفلوئنسڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا ورلڈ. ہر سویلائزیشن، ہر کلچر، اس میں جو کمیاں تھیں اسلام نے اس کے آلٹرنیٹیوز دیے، ان کی صفائیاں کی، سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ لوگوں کو دیا، حیا کا تصور دیا، عدل و انصاف اور رحمت کا تصور لوگوں کو دیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن اگر آپ لوگوں کو پڑھے، چاہے وہ بیزنٹین امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، ہندوستانی انڈین کلچر اور سویلائزیشنز ہوں بڑی بڑی، یا اس طرح کی جو ہے، ہر جگہ اسلام نے ایک ان کو ایک رہنمائی کی، ان کو ایک گائیڈنس دی، ان کو ظلمت اور یعنی اندھیروں سے نکالتے ہوئے ان کو روشنی کی طرف لے کے آیا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر نریان لکھتے ہیں، ایک رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں، مثلاً بازنطینی یعنی بیزنٹین امپائر، ایرانی، پرشین امپائر اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے. There was suffering, a great suffering in the world. جو کہ قدیم تہذیبوں کی ایک مشترکہ خصوصیت تھی. They all shared، تمام کلچرز اور سویلائزیشن میں جو کامن بات تھی وہ ظلم اور بربریت اور اسی طریقے سے ہیومن ڈگنیٹی کا نہ ہونا، اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. جب اسلام آیا اور اس نے معاشرے کے سب سے جو کمزور ترین طبقہ تھا، جو غلام لوگ تھے یا عورت اس زمانے میں جو پستی تھی، اس کو جب وہ مقام دیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا، یا اسی طریقے سے سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، جن کو سید کہا جاتا تھا، ان کے نام کے ساتھ سردار کا جو ٹائٹل لگایا جاتا تھا، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے. حالانکہ وہ ایک غلام رہے تھے، حبشی غلام تھے، معاشرے کے سب سے کمی ترین جن کو کہتے ہیں وہ لوگ شمار ہوا کرتے تھے. تو جب اسلام نے ان کو ایک ایسا کلچر اور سویلائزیشن پریزنٹ کی، ایسی اقدار دیں، تو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے انفلوئنس ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کی کوششیں کی. تو نوٹس میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، پلیز اس کو ریڈ کیجیے گا. میں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. سب سے پہلی بات تو آبویسلی سوشل ویلیوز ہیں، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو اثر ہے وہ دو بڑے طریقوں سے، دو پہلوؤں سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی دو چیزوں کے یا دو حوالے سے، ٹو ایسپیکٹ سے اسلام نے جو ہے انفلوئنس کیا پوری دنیا کو. ایک تو اقدار اور ویلیوز کی بنسبت کے ذریعے، اس میں ہندوانہ جو ہم مسلمان رہے ہیں، ظاہرہ ہندوز کے ساتھ ہمارا انفلوئنس آج بھی انڈیا میں موجود ہے. اسی طریقے سے ویسے بھی ہماری جو ہسٹری ہے اس کے اندر مسلمانوں نے بہت زیادہ مختلف جو ہے کلچر سویلائزیشن میں بہت زیادہ جو غیر جسے کہتے ہیں جو ان ہیومن قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یا جو چیزیں موجود تھیں، جو ویلیوز موجود تھیں، سو کالڈ ویلیوز موجود تھیں، ان کو ختم کیا. تو ایک تو یہ تھا. دوسری چیز علمی رہنمائی کی، ان کو علم سے آشنا کیا، ان کو علم کی طرف، یا ان کو جسے کہتے ہیں ایک جہالت سے نکال کے ان کو ایک علمی معاشرہ یا ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آیا. یہ اسلامک سویلائزیشن، اسلامک کلچر نے کیا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑی رائٹر ہیں، شی از این عرب، ڈاکٹر نجلہ عزیز الدین. وہ لکھتی ہیں اور انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی اور وہ کہتی ہیں کہ 13ویں صدی یعنی 13th سینچری کے دوران جو لوگ یورپ کے ذہنی رہنما تھے، انہوں نے مسلم تہذیب کی برتری کا اعتراف کیا ہے. یعنی 13th سینچری میں
وہ لوگ جو یورپ کو اس ٹائم لیڈ کر رہے تھے، بیکاز ہم آج کل یورپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، ان کی سائنس یا ان کے علوم کے بارے میں ہم ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں یا انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے مسلم تہذیب کی برتری کا اعتراف کیا. دے ایکسیپٹڈ کہ ہم نے اپنا بڑے بڑے مغربی اور یورپی جو مفکرین ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہمارا انفلوئنس ہم نے کہاں سے لیا. ہم نے اپنے علوم اور سائنسز کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ مسلم دنیا کی، اسلامی دنیا، اسلامک سویلائزیشن سے آئی. وہ کہتی ہیں کہ راجر بیکن کی نظر میں عیسائیوں کی مسلمانوں سے شکست کھانے کا سبب یہ ہے کہ عیسائی سامی زبانوں اور اطلاقی سائنس، اپلائیڈ سائنس سے ناواقف تھے. They lacked in the languages, linguistics, and they also lacked in applied sciences, جس میں مسلمان ایکسپرٹ تھے اور مسلمان ان میں بڑے ماہر تھے، جس کی وجہ سے بنیادی طور پہ عیسائیوں نے شروع میں مسلمانوں سے بہت مار کھائی. اور مسلمان ہمیشہ اپنی مسلمانوں کی سویلائزیشن نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ان کا اپر ہینڈ رہا. مسیحیت کے بڑے بڑے اساتذہ پر مسلم تخیل کا رنگ بہت گہرا چڑھا ہوا تھا. یہ راجر بیکن کے حوالے سے ڈاکٹر نجلہ عزیز الدین جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی. Obviously there are many references notes کے اندر آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں اور بھی مزید تفصیلات موجود ہے. تو what I'm trying to say کہ دو ایسپیکٹ سے انفلوئنس کیا، سوشل ویلیوز اور ایک سائنٹیفک نالج. یہ جنرلی نالج کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا اسلامی کلچر اور سویلائزیشن. تیسرا اور ہمارا آخری جو ٹاپک ہے وہ اس بات سے ہے کہ اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں، دھوکے کی سب سے بلند ترین جو سطح یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی گروہ یا کوئی قوم باطل پہ کھڑی ہو، غلط بات پہ کھڑی ہوئی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھے. سب سے بڑی ڈسپشن، سب سے بڑا فیلئر کسی بھی نیشن کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی قبیلے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کی فاؤنڈیشنز، اس کی بنیاد باطل پر ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہو، یا وہ قوم اپنے آپ کو حق سمجھ رہی ہو. یہ سب سے بڑی ڈسپشن، یہ سب سے بڑی فیلئر ہے کسی بھی قوم کا. مغربی جو کلچر ہے، یہ مغربی سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد باطل پر ہے. اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز مین میڈ ہیں، اس میں ڈیوائن گائیڈنس موجود نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ حق پر، وہ رائچسنس کی اعلیٰ جو ہے درجے پر کھڑی ہے. اور انفارچونیٹلی کئی مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم بھی، یا پھر واقعی یہ یورپینز یا یورپی کلچر، یا پھر اس طرح ویسٹرن کلچر کی بات کرتا ہوں، صرف مغربی کلچر یعنی یورپی کلچر کی بات نہیں کرنا، ویسٹرن کلچر یا مغربی تہذیب کی میں بات کرتا ہوں اوور آل، جس میں امریکہ بھی آتا ہے، جس میں یورپ بھی آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے کلچر اور سویلائزیشن کو فالو کرنے والی یا ان کے پارٹ وہ لوگ بھی آ جاتی ہیں، وہ کنٹریز بھی آ جاتی ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز بھی آ جاتی ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر کھڑے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو مسلمز ہیں آج کل کئی اعتبار سے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید they are actually the guided people, they are the people who are at their best, they are the people that we need to follow. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا. فزین لہم الشیطان اعمالہم، جن قوموں کو تباہ کر دیا گیا، جو بڑی بڑی سویلائزیشنز اور بڑے بڑے کلچرلی اپنے آپ کو رچ سمجھتی تھیں قومیں، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، بیوٹیفائی کر دیا. فہو ولیہم الیوم، وہ آج کے دن بھی ان کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، انہی کو گائیڈنس، وہ شیطانی گائیڈنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو بہت سی قومیں، ہر وہ قوم جو اسلامک ویلیوز، اسلامک گائیڈنس سے دور ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ حق پر ہیں، تو ان کی مثال
وہی ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال کو یا ان کی بری چیزوں کو ان کے لیے اچھا بنا دیا. یہ سب سے بڑی ڈسیپشن اور دھوکہ ہے شیطان کا. ہم جب ویسٹرن اور اسلامک کلچر کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم 5 پہلوؤں سے یا 5 ایسپیکٹ سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. پہلے ہم اس کا تصور خدا کے حوالے سے کمپیریزن کرتے ہیں. پھر تصور علم کے حوالے سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں. پھر تصور تخلیق یعنی کریشن کے حوالے سے ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. پھر تصور نجات کے حوالے سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں. اور 5واں ہم تصور انسان کے حوالے سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. تصور خدا ویسٹرن اور اسلامک کلچر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر میں تصور خدا کیا ہے. What is their understanding and perception about God؟ خدا اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ہمارے نزدیک اس کائنات کا خالق حقیقی اور معبود وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے سامنے سب مطیع اور فرمانبردار. On the other hand ویسٹرن کلچر میں ان کے ہاں خدا کا تصور موجود نہیں ہے because they cannot see God. ان کے تصور میں خدا نہیں آتا. ان کے ایکسپیریمنٹس میں اس کی ایکسپیریمنٹیشن میں خدا نہیں آتا. تو وہ اپنا خدا مادہ کو مانتے ہیں, میٹر کو, یا مٹیریلزم جسے کہتے ہیں, مادیت پرستی کے قائل ہیں. تو ان کے نزدیک سب کچھ مادہ ہے. وٹ ایور دے کین سی دس از دا ورلڈ, دیٹس اٹ. یہی مادہ سب کچھ ہے. اسی میٹر کی مختلف فارمز ہیں. یہ کبھی سالڈ ہوتا ہے, کبھی لیکوڈ بن جاتا ہے, کبھی گیس بن جاتا ہے. تو تصور خدا ان کے ہر کلچرل ایلیمنٹ جو ہے وہ مادیت پرستی پر بیس کرتا ہے, مادہ کے اوپر بیس کرتا ہے. ان کا چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو, ان کا اکنامک سسٹم ہو, ایوری تھنگ از بیسڈ اپان مٹیریلزم. لیکن ہم لوگوں کا تمام ہر چیز کے پیچھے جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور ہے. We follow that system, we follow that belief system. دوسرا کمپیریزن کا ایسپیکٹ ہے وہ علم ہے, تصور علم. What do they understand? How do we understand knowledge? Epistemology جسے ہم کہتے ہیں. ہمارا جو علم ہے ہمارے نزدیک اصل علم اور اصل گائیڈنس, جس کے گائیڈنس میں ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور جس کو ہم بنیاد بنا کر اپنے تمام بلیف سسٹم کو سیٹ کرتے ہیں, وہ ہے وحی الہی, جس کو ہم ریویلیشن کہتے ہیں. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمارے نزدیک پرفیکٹ اور ایبسولوٹ نالج وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور اللہ ہی کے جو اللہ نے علم ہمارے لیے نازل کیا قرآن کی صورت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں, ہمارے نزدیک ہماری کلچر اس کا جو نالج ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے. آن دی ادر ہینڈ جب آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک ان کی جو بنیاد ہے نالج, ان کے نزدیک جو نالج کا جو تصور ہے, علم کیا ہے, وہ سائنس ہے, ایکسپیریمنٹیشن ہے, آبزرویشن ہے. ہر وہ چیز جو آبزرویشن میں آ جاتی ہے ان کے نزدیک وہ علم ہے. جو وہ آبزرویشن سے ڈرائیو کر لیتے ہیں, جو تھیوریز وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, جو سو کال لاز جو ہیں, سائنٹیفک لاز وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں یا ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ان کے نزدیک یہی ان کا تصور علم ہے. ہمارے نزدیک یہ وحی الہی جو ریویلیشن ہے وہ ہمارے نزدیک اصل نالج ہے, اور وہی ایبسولوٹ نالج ہے, وہی حق ہے. اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ یا تو اسی کے اندر ہے یا وہ باطل ہے. تو دوسرا ایسپیکٹ جس میں ہم اگر کمپیریزن کریں تو وہ تصور علم. تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ تصور تخلیق ہے کہ ہمارا کلچر کریشن کے بارے میں کیا پریزنٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ویسٹرن کلچر میں جو کریشن کا تصور ہے وہ کیا ہے. ہمارے نزدیک تو انسانیت اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, جیسا کہ قرآن اور سنت میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو
بہت تکریم دی تمام مخلوقات پہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. لیکن ویسٹرن کلچر کے اندر جو تصور تخلیق ہے، کریشن ہے، وہ بیسکلی ایولیوشن کے اوپر بیس کرتا ہے. ڈارونین ایولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے نزدیک تصور کچھ اور ہے. میں اس پر ڈارونین ایولیوشن کی درستگی یا اس پہ کرٹیسزم ابھی نہیں کر رہا، میں جسٹ آئی ایم پریزنٹنگ دا کانٹراسٹ ہے. ہمارا مسلمانوں کا جس پر ہمارا اتفاق اور اجماع ہے، جو ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے بلیو کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور جس طرح فرمائی، جس طرح قرآن اور سنت میں مینشن کیا اسی طرح فرمائی. ہم اس میں تعویلات نہیں کرتے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بعض اوقات تھوڑی سی ان کو غلطی ہوئی، انہوں نے کچھ تعویلات کرنے کی کوشش کی. ڈارونین ایولیوشن کی جو تھیوری ہے، ڈارون کی ایولیوشن کی جو تھیوری ہے، اس کو اور اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کی. تو بنیادی تصور ان کے ہاں کیا ہے کہ ہیومن بینگز آر نتھنگ بٹ اینیملز، دے آر ایوالوڈ. بس ان کو انٹلیکٹ مل گیا، ان کو عقل مل گئی. دے آر جینیس کریچرز اینڈ دیٹس اٹ. ورنہ ان میں اور ایک عام مخلوق اور حیوان میں فرق نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، فنڈامنٹلی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ تصور پیش کیا قرآن مجید میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمائی، انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور باقی تمام جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائیں، انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے اللہ نے وہ انسان کے لیے تخلیق فرمایا. تو تصور تخلیق جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اسی طریقے سے تصور نجات، سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمانوں کی یا اسلامک کلچر میں جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وہ شخص یا وہ معاشرہ جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جنت یا اخروی کامیابی کی طرف لے گیا، وہی کامیاب ہے. جبکہ ویسٹرن کلچر میں تمام کامیابی کے جو کرائٹیرین ہے، یہ کرائٹیریاز ہیں، وہ سب بیس کرتے ہیں دنیاوی کامیابی کی بنیاد پر. کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں، مٹیریلی آپ جو ہے وہ مانیٹری آپ کے پاس ویلتھ ہے یا مٹیریل کے اعتبار سے آپ کامیاب ہیں، تو یو آر ایکچولی سکسیسفل. اسی طریقے سے تصور انسان، اس میں بہت ڈفرینس ہے. اسلامک کلچر اور سویلائزیشن یہ پریزنٹ کرتی ہے، یا یہ بلیف ہمارے سامنے، یہ ہمارے اسلامک کلچر کے افکار اور نظریات میں شامل ہے، دینی افکار اور نظریات میں شامل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا. اس کا پرپس آف لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات میں ایک بہت بڑے آبجیکٹو کو فلفل کرنے کے لیے بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ نے یہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق فرمائی ہے یہ فضول میں نہیں فرمائی. بہت حکمتیں ہیں اللہ کی اس میں، بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. لیکن ویسٹرن پیراڈائم کو اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی تہذیب اور اس کے افکار اور نظریات کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تصور بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کا تصور ایک حیوانیت کا ہے. اٹس جسٹ اے ہیومن، اٹس جسٹ اے سوشل اینیمل. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد صرف سروائیول ہے. وہ ایک ایولیوشنری پروسیس کے اندر ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کو ہم سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں، جو کہ بیسکلی ڈارونین ایولیوشن کا ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہے. تو اس کے نزدیک ایک سوشل اینیمل ہے جس کا کام اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے، میکسیمم سروائیو کرنا، اور جو بھی دنیا سے وہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے، اپنی کمفرٹس جتنا بھی حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے بعد دیٹس اٹ، اس کا پرپس دنیا میں ختم ہو. تو یہ 5 بڑے مختلف ایسپیکٹس ہیں جس سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ان 5 ایسپیکٹ میں، ان 5 نظریات میں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن اور ویسٹرن کلچر اور سویلائزیشن، یہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم نے آج اگر میں سمرائز کروں
تو ہم نے آج سب سے پہلے اسلامی تہذیب کا عروج یعنی خلافت راشدہ اس کی خصوصیات کو ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کی کہ کس طریقے سے خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے نماز کے ایک سسٹم کو قائم کیا، انسٹیٹیوشن کو قائم کیا، زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو قائم کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے انسٹیٹیوشن اور ادارے کو قائم کیا، اور اس کے بعد ہم نے شورائی نظام کی بات کی، ہم نے ان کے متفقہ تعیین کے بارے میں بات کی، الیکشن کی بات کی، اسی طریقے سے ہم نے ان کے سینٹرل سیکریٹریٹ یعنی مسجد کے بارے میں بات کی۔ پھر ہم نے اس کے بعد اسلامی تہذیب اس کے جو پوری دنیا پر اثرات ہیں اس کی بات کی، اس کی یونیورسیلٹی کے بارے میں بات کی کہ کس طریقے سے اس نے پوری دنیا کو اپنے علم سے متاثر کیا اور اسی طریقے سے اپنی اقدار سے متاثر کیا، انفلوئنس کیا۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا مغربی کلچر اور سویلائزیشن سے ہم نے تقابل کیا اور کمپیریزن پیش کیا۔ اس میں اور بھی بہت سے ٹاپک ہیں جو نوٹس میں موجود ہیں، پلیز آپ ان نوٹس کو اسٹڈی کیجیے گا تو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔